نالج حاصل کرنا ہر شخص کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن وہ نالج جو صرف مزے کے لیے حاصل کیا گیا ہو اور اس پر کسی قسم کی اپلیکیشن نہ کی گئی ہو یا اسے کسی انداز میں زندگی میں امپلیمنٹ نہ گیا ہو، میرے نزدیک وہ نالج بیکار ہے اور اسے حاصل کرنے میں جو ٹائم لگایا گیا تھا وہ ضائع ہے۔ کچھ بکس پڑھنا اوبیسلی نالج کا پرائمری سورس ہے، لیکن جب بکس کو کوئی شخص صرف اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بکس پڑھ لی ہیں، تو میرے نزدیک اس شخص نے وہ ٹائم ضائع کیا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دیکھو، اگر تو آپ ایک رائٹر نہیں بننا چاہ رہے یا آپ کسی خاص مضمون یا کسی خاص فیلڈ سے متعلق نالج حاصل کرنا چاہتے ہو جو آپ کی فیلڈ یا آپ کے جاب یا کریئر سے ریلیٹڈ ہے یا اس کے متعلق، اور اگر آپ ان دو چیزوں کے علاوہ بکس پڑھتے ہو تو اگر آپ اس کو کسی انداز میں امپلیمنٹ نہیں کرتے ہو تو میرے نزدیک وہ نالج، وہ جو ٹائم اور وہ جو بکس آپ نے لی تھیں وہ سب کچھ ویسٹ تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، میں ایک بہت ہی پریکٹیکل شخص ہوں اور میں نے کئی 100 بکس پڑھی ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا بکس ہیں۔ کچھ بکس ہیں میری رائے میں کہ جو ہر شخص کو، چاہے وہ پریکٹیکل ہو، چاہے وہ کسی بھی زندگی کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اسے وہ بکس ضرور پڑھنی چاہیے اور ان کے متعلق میں بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بکس آپ کو پڑھنی چاہیے۔ بیسیکلی بکس آپ کو گائیڈ لائن فراہم کرتی ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ ہر وقت ایک یونیک حالت میں، ایک یونیک سرکمسٹانس میں ہوتے ہو اور آپ کی جو سچویشن ہے لائف کی وہ یونیک ہے۔ تو بکس بیسیکلی آپ کو یہ مدد کرتی ہیں کہ آپ اپنی جو یونیک سچویشن ہے اس سے ریلیونٹ کوئی گائیڈ لائن حاصل کر سکو، کوئی پاتھ چوز کر سکو اپنے لیے اور اپنے لیے کوئی راستہ بنا سکو۔ یہ بیسیکلی بکس کا پرپز ہوتا ہے، اور بکس کو صرف انجوائمنٹ یا ایز اے ہابی پڑھنا یہ میرے نزدیک ایک وقت کا ضیاع ہے، اور پریکٹیکلٹی اور ایکشن کو میں بکس کے اوپر ترجیح دوں گا۔ لیکن پریکٹیکلٹی اور ایکشن آپ کو بکس بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا ایکشن اٹھانے چاہیے۔ تو پہلی بک جس کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مین سرچ فار میننگ۔ اس کے آتھر ہیں وکٹر فرینکل۔ وکٹر فرینکل ایک آسٹرین سائیکیٹرسٹ ہے جن کو نازی کے کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے وہاں کی وہ صعوبتیں اور مشکلات جھیلیں اور ابتر حالات میں وہ اپنا وقت گزارا، اور یہ بک ان کے اس مشاہدات کا ایک مجموعہ ہے کہ اس سب کے باوجود کہ لوگ اس سب چیزوں سے گزر رہے تھے جو کہ بدترین زندگی سے گزر رہے تھے اس کیمپ میں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے اندر زندگی گزارنے کی امید تھی۔ تو وکٹر فرینکل نے اس بک میں اپنی ان آبزرویشنز کو قلم بند کیا ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سب کے باوجود زندگی گزارنے کے لیے تیار تھے اور اس سب سے گزر رہے تھے۔ تو اس بک کو پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ زندگی گزار رہے ہو، اور یہ آپ کو مدد دے گی کہ جب حالات آپ کی زندگی کے خراب ہو جائیں گے، جو کہ ناگزیر ہیں، جو کہ اتنے بدتر ہو جائیں گے کہ آپ یہ سوال کرنے لگو گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ اب کیا وجہ ہے کہ آپ اس سب کے باوجود زندہ رہو، تو تب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس لیے زندہ ہو اور آپ اس مصیبت سے، سفرنگ سے کس لیے گزر رہے ہو۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ بک پڑھنی چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی کا میننگ جان سکو۔ دوسری بک جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے جارڈن پیٹرسن، 12 رولز آف لائف بائی جارڈن پیٹرسن۔ اس بک کو میں بالکل وضاحت میں نہیں جاؤں گا، میں بس جن بکس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی میں آپ کو سمری ایک چھوٹی سی دے دوں گا۔ 12 رولز آف لائف بیسیکلی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی سیلف کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھو تاکہ آپ بہترین انداز میں زندگی گزار سکو۔ یہ بک بہت آرٹیکولیٹ اور بہت ہی پرسائز انداز میں آپ کو اپنے ساتھ ڈیل کرنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ اپنے ساتھ کس طرح ڈیل کرو تاکہ سوسائٹی آپ کو اچھے انداز میں ڈیل کرے، آپ اپنے ساتھ کس طرح ڈیل کرو تاکہ آپ اپنے پرپز کی طرف پروگریس کر سکو، آپ کس طرح اپنے آپ کو ڈیل کر سکو تاکہ آپ اپنی فیملی کو بہترین انداز میں ٹریٹ کر سکو، اور آپ کے شوق، آپ اپنے آپ کو کس طرح ٹریٹ کرو تاکہ آپ اپنے شوق، اپنے پیشن اور کریئر کو اچھے انداز میں آگے لے کر بڑھ سکو۔ یہ بک آپ کو اس سب کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگلی بک جس کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ماسٹری بائی رابرٹ گرین۔ ماسٹری میں سمجھتا ہوں کہ اپنا پیشن جاننے اور اپنے پیشن کو پرسو کرنے کے متعلق سب سے بہترین کتاب جو کہ میں نے آج تک پڑھی وہ ماسٹری ہے بائی رابرٹ گرین۔ وہ کتاب آپ کو بالکل ڈیٹیل میں بتا دیتی ہے کہ آپ کو اپنا پیشن کس طرح ڈھونڈنا ہے اور آپ کو اس کو پرسو کس طرح کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ کتاب پڑھے تو اپنا پیشن نہیں جان پائے گا اور وہ اسے پرسو نہیں کر پائے گا۔ یہ ہر شخص کی زندگی میں ناگزیر ہے کہ یہ اپلائی ہو۔ اگلی بک جس کے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کانٹ ہرٹ می بائی ڈیوڈ گاگنس۔
ڈیوڈ گاگنز اپنی بک کانٹ ہرٹ می میں آپ کو یہ بتائے گا جب آپ یہ پڑھو گے کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں. ہم جو سب سے بری چیز ہمیں افیکٹ کر رہی ہے وہ ہے لیزینس، وہ ہے سستی. ڈیوڈ گاگنز اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو اس بک میں بتاتا ہے کہ آپ کی لمٹس فزیکل اور مینٹل کیا ہیں، اور آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنے لمٹس کو کیوں اور کس طرح پش کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اگلی بک جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پڑھو وہ ہے سیپینس اے بریف ہسٹری آف مین کائنڈ بائی یوول نووا ہراری. یہ بک آپ کو ایک جامع انداز میں انسانیت کے بارے میں مکمل طور پر بتا دیتی ہیں کہ ہمارے ہر ایسپیکٹ، ہم نے جتنے بھی آئیڈیاز، ہماری ابتدا کیا تھی، ہم نے جو آج پروگریس کی ہے وہ کس طرح ہے، ہم نے کس طرح سوچا، ہم نے کس طرح کانسیپٹس بنائے اور کس طرح سٹوریز بنائی اور ان پر عمل کیا، اور اس عمل کی بیسس پر ہم نے یہ ترقی کی. یہ بک آپ کو انسانی زندگی کے اور انسانیت کی تاریخ کے ہر پہلو کے متعلق، اور ہر پہلو کی تاریخ کیا ہو، چاہے وہ وقت کی تاریخ ہو، چاہے وہ کپڑوں کی تاریخ ہو، چاہے وہ انڈسٹریل ریولوشن ہو یا اس سے متعلق تاریخ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ ہماری عادت و اطوار ہو، یہ بک آپ کو ہر چیز کے متعلق بتا دے گی. اور اس بک کے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ اس کی رائٹر کا انداز بیان اتنا دلکش ہے کہ اس بات کے باوجود کہ میں یہ بک تقریباً 3 مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور میں اسے ابھی بھی 4تھی مرتبہ پڑھنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اگلی بک اس لسٹ کی جو اگلی بک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے لاز آف ہیومن نیچر بائی رابرٹ گرین. اس بک میں جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، رابرٹ گرین جو کہ آتھر ہیں، انہوں نے انسانوں کی قواعد، انسانوں کی فطرت کے متعلق جو قواعد ہیں وہ قلم بند کیے ہیں. ہم کس طرح ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں، ہم کس طرح ایک دوسرے کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں، ہم کس طرح ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم کس طرح کسی کو اپنا قائد مانتے ہیں، ہم کس طرح اپنی زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں اور ہمیں یہ سب کچھ کس طرح کرنا چاہیے. ان تمام باتوں کے متعلق اور اس سے بھی بہت زیادہ کچھ کے متعلق رابرٹ گرین اس بک میں بات کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی جاننی چاہیے تاکہ، کیونکہ یہ بک آپ کو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر مدد کرے گی، کیونکہ آپ ناگزیر ہے کہ آپ انسانوں سے معاملہ کرو، اور یہ آپ کو انسانوں سے معاملہ کرنے کا فن سکھائے گی. اگلی بک جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے The Power of Your Subconscious Mind by ڈاکٹر جوزف مرفی. اس بک میں ڈاکٹر جوزف مرفی جو کہ اس بک کے آتھر ہیں وہ بیسیکلی یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے اور آپ کو اس سے کس طرح کام لینا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ آپ کی مخالفت میں کام کر رہا ہو، وہ آپ کے آپ کا دشمن کام کر رہا ہو، تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی ساتھ ہارمنی میں کام کرے، آپ کے جسم کے ساتھ ہارمنی میں کام کرے اور آپ کے ساتھ کام کرے، نہ کہ آپ کے اگینسٹ کام کرے. اور تاکہ آپ اپنی ذہنیت کی، آپ اپنی مینٹالٹی کی میکسیمم ایبلٹیز اور اپنے ذہن کی میکسیمم ایبلٹیز کو پا سکو. جو اس لسٹ کی لاسٹ بک میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. اس بک میں بیسیکلی مارک مینسن یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کی مینٹل کیپیسٹیز لمیٹڈ ہیں اور آپ کو انہی چیزوں پر لگانا چاہیے جو کہ ویلیوبل ہیں، جو کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ویلیو کی حامل ہیں، اور کس طرح سوسائٹی کے نیریٹیوز ہیں اور سوسائٹی کے جو نارمز ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں، جو کہ آپ کی انرجی کو ڈرین کرتے ہیں، وہ کس طرح آپ کو ان سے بچنا چاہیے اور آپ کو کس طرح اپنی زندگی کا خود ڈیفائن کرنا چاہیے. آپ کو اپنی زندگی کی سکسیس، آپ کو اپنی زندگی کا مطلب، آپ کو اپنی زندگی کا میننگ اور آپ کو اپنی زندگی کا پاتھ اور آپ کو اپنی زندگی کے تمام تر گولز وہ خود کس طرح ڈیفائن کرنا چاہیے، وہ آپ کو اس بک میں سکھاتے ہیں. یہ کچھ بکس تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی ایسپیکٹ میں ہو، چاہے وہ زندگی میں کسی بھی موڑ پر ہو، اور چاہے وہ زندگی اس کا متوع نظر زندگی میں کچھ بھی ہو، یہ بکس ہر ایک شخص کے لیے ریلیونٹ ہیں، اور یہ ہر ایک شخص کو بتائیں گے کہ اس کو اپنی زندگی کس طرح اعلیٰ ترین انداز میں اور بہترین انداز میں گزارنی چاہیے.